اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیمبرج انٹرنیشنل سائنس کالج کی آن لائن کلاسز میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہمارا کلاس 7 کا 10واں لیکچر ہے اور ہمارا جو پہلا باب ہے وہ آج انشاءاللہ تعالی جو ہے اختتام پذیر ہو جائے گا۔ آج ہم نے دو جو سوالات ہیں وہ ڈسکس کرنے ہیں۔ ایک ہے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے MCQs کا، اور دوسرا جو ہے وہ سوالات کے مختصر جوابات جو ہے وہ دینے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو سوال ہے کہ پانی پت کی پہلی جنگ کس سن میں لڑی گئی؟ پانی پت کی پہلی جنگ کس سن میں لڑی گئی؟ تو میں صرف اس کا جو ہے وہ آنسر لکھوں گا۔ تو پانی پت کی جو پہلی جنگ ہے وہ 1526 میں لڑی گئی۔ 1526 میں پانی پت کی پہلی جنگ لڑی گئی۔ دوسرا جو ہے سوال وہ ہے کہ وہ پہلا شخص جس نے ہندوستان پر توپ سے جو ہے وہ بارود پھینکنے کی ٹیکنالوجی استعمال کی وہ تھا ظہیر الدین بابر۔ ظہیر الدین بابر نے ہندوستان میں پہلی دفعہ توپ سے بارود پھینکنے کی ٹیکنالوجی استعمال کی۔ تیسرا سوال ہے جی، کنوج کی لڑائی میں شکست کھا کر ہمایوں کہاں پہنچا؟ تو کنوج کی لڑائی میں شکست کے بعد ہمایوں آگرہ پہنچا۔ آگرہ۔ آگے نمبر 4 ہے جی، شیر شاہ سوری نے 1545 میں حملہ کیا کس پر؟ شیر شاہ سوری نے 1545 میں کالنجر پر حملہ کیا۔ آگے 5واں ہے جی کہ شیر شاہ سوری کے انتقال کے بعد کون تخت نشین ہوا؟ شیر شاہ سوری کے بعد پہلے بھی ہم نے جو ڈسکس کیا لانگ کوشچن میں، تو شیر شاہ سوری کے بعد اس کا جو بڑا بیٹا تھا اسلام شاہ سوری وہ جو ہے بادشاہ بنا تھا۔ تو ہم نے یہاں پہ لکھنا ہے کہ شیر شاہ کی وفات کے بعد اس کا بیٹا اسلام شاہ سوری تخت نشین ہوا۔ تو اسٹوڈنٹ یہ تھے آپ کے MCQs۔ پہلا جو ہے وہ 1526، دوسرا ظہیر الدین بابر، اور تیسرا ہمایوں کو جب شکست ہوئی تو ہمایوں آگرہ چلا گیا۔ شیر شاہ سوری نے 1545 میں کالنجر پر حملہ کیا تھا، اور شیر شاہ کی وفات کے بعد اس کا بیٹا اسلام شاہ سوری جو ہے وہ تخت نشین ہوا۔ اس کے بعد ہمارے جو کوشچن ہیں جو شارٹ کوشچن ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں ذرا۔ تو پہلا جو ہمارا شارٹ کوشچن ہے وہ ہے جی کہ ہندوستان کی تاریخ میں مغل بادشاہوں نے اپنی سلطنت ایک دفعہ کھونے کے بعد دوبارہ کیسے حاصل کی؟ ٹھیک ہے جی، تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمایوں جو ہے، تو اسلام شاہ سوری کی وفات کے بعد، اب یہاں پہ پہلے سوال کا جواب ہم دیکھیں گے۔ اسلام شاہ سوری کی وفات کے بعد ملک میں انتشار پیدا ہو گیا، یعنی افراتفری پھیل گئی، اور یہ جو حالات تھے
ہمایوں کے لیے سازگار تھا۔ ٹھیک ہے جی، تو اس نے کیا کیا، اس نے 1554 میں پشاور پر قبضہ کر لیا، اور پھر پشاور پر قبضہ کرنے کے بعد وہ لاہور کی طرف روانہ ہوا، لاہور پر قبضہ کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ تو وہاں پہ بھی اس نے 1555 میں لاہور پر قبضہ کر لیا۔ ٹھیک ہے جی، اور لاہور پر جب قبضہ کرنے کیا تو اس طرح اس نے، آپ آگے لکھتے ہیں کہ یوں ہمایوں نے اپنی کھوئی ہوئی سلطنت دوبارہ حاصل کی۔ ٹھیک ہے جی، اسلام شاہ سوری کی وفات کے بعد جب ملک کے اندر انتشار پیدا ہوا، اب ہمایوں کے لیے حالات سازگار تھے۔ 1554 میں اس نے پشاور پر قبضہ کیا، اور 1555 میں اس نے لاہور پر بھی قبضہ کر لیا۔ تو یوں اس نے اپنی کھوئی ہوئی، جو اس کے پاس پہلے موجود تھی پھر وہ اس سے چھن گئی، وہ دوبارہ اس نے اپنی حکومت حاصل کی۔ اس کے بعد ہے جی دوسرا سوال ہے کہ بابر کے ہندوستان پر حملے کی 2 وجوہات بیان کریں۔ بابر نے ہندوستان پر حملہ کیوں کیا؟ وجوہات، سب سے پہلے تو ایک مین بات ہے کہ اس نے حملہ وہاں پر اقتدار حاصل کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، سب سے پہلے آپ اس کا لکھ سکتے ہیں کہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، اور دوسرا جو اس کا جو وجوہات میں سے دوسری وجہ جو آپ نے لکھنی ہے وہ آپ یہ لکھ لیں کہ دولت خان لودھی کی دعوت، دولت خان لودھی نے ان کو دعوت دی تھی کہ آپ حملہ کریں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ ٹھیک ہے جی، کیونکہ وہ ابراہیم لودھی سے تنگ تھے۔ ٹھیک ہے جی، اس کی سخت مزاجی کی وجہ سے۔ تو اقتدار حاصل کرنے کے لیے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایک حکمران یا بادشاہ، ٹھیک ہے، دوسرے ملک پر جو ہے وہ حملہ کرتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ قبضہ حاصل کرنا، اقتدار حاصل کرنا۔ اور دوسری جو وجہ تھی کہ دولت خان لودھی نے بھی ان کو سپورٹ کر رہا تھا، اس نے دعوت دی تھی۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے جی کہ کنوج کی لڑائی میں شیر شاہ نے ہمایوں کے مقابلے میں کیسے کامیابی حاصل کی؟ کنوج کے میدان میں جو شیر شاہ اور ہمایوں کے درمیان جنگ ہوئی تھی وہ شیر شاہ کیسے جیتا؟ تو اس کا یہ ہے کہ ہمایوں کی آمد سے پہلے، یعنی کنوج میں ہمایوں کی آمد سے پہلے شیر شاہ نے اپنی پسند کی جگہ پر پڑاؤ ڈال لیا۔ ہمایوں کی آمد سے پہلے شیر شاہ نے اپنی پسند کی جگہ پر پڑاؤ ڈال لیا۔ ٹھیک ہے جی، تو مجبوراً، یعنی اونچی جگہ پہ تھے تو مجبوراً ہمایوں کو نشیبی جگہ پر، یعنی نیچی جو جگہ تھی نشیبی جگہ پر کیمپ لگانا پڑا۔ اب جب اس نے کیمپ لگایا اور بارش آئی، جب بارش آئی تو اس کا پانی کیمپوں میں آ گیا، بارش کا پانی کیمپوں میں داخل ہوا تو ہمایوں کے سپاہی جگہ بدل ہی رہے تھے کہ
شیر شاہ نے حملہ کر دیا۔ یوں ہمایوں کے سپاہی بغیر جنگ لڑے میدان سے بھاگ گئے۔ ٹھیک ہے، یعنی ہمایوں کی آمد سے پہلے شیر شاہ نے اپنی پسند کی جگہ پر، اونچی جگہ پر پڑاؤ ڈال لیا، تو مجبوراً ہمایوں کو نشیب اینڈ فراز، آپ کو پتہ ہے فراز بلندی ہوتی ہے اور نشیب نیچے جگہ ہوتی ہے، تو نچلی جگہ پر، نشیبی جگہ پر جو ہے ہمایوں کو کیمپ لگانے پڑے۔ تو جب بارش آئی، بارش کا پانی کیمپوں کے اندر گیا، تو وہاں سے ہمایوں کے سپاہی جگہ بدل رہے تھے، کیا ہوا، اچانک سے شیر شاہ نے حملہ کر دیا اور یوں جو ہے وہ اس کے سپاہی جو ہے وہ میدان سے بھاگ گئے اور بغیر جنگ کیے، اور اس طرح شیر شاہ کو کنوج کے میدان میں کامیابی حاصل ہو گئی۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے سوال نمبر 4۔ سوال نمبر 4 شیر شاہ کے دور حکومت میں سرکار کے انتظام کے لیے بنیادی طور پر کون سے اہلکار موجود تھے؟ تو دو بڑے مین جو اہلکار تھے، ٹھیک ہے جی، وہ تھے ایک یعنی شیر شاہ کی حکومت میں، ٹھیک ہے جی، انتظام چلانے والے دو بنیادی اہلکار کون سے تھے؟ پہلا ہے شکداراں اور دوسرا ہے منصفاں۔ ٹھیک ہے جی، شکداراں اور منصفاں انتظامات چلانے کے لیے، شکداراں کے انڈر جو ہے وہ انتظامیہ کا معاملہ ہوتا تھا، مالیہ کا معاملہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے جی، اور جو منصفاں ہیں ان کا جو ذمہ ہوتا تھا وہ لوگوں کو انصاف وغیرہ جو ہے وہ مہیا کرنا، یہ شامل تھا۔ اب اگلا جو سوال ہے 5واں، لاسٹ کوشچن جو ہے شارٹ کوشچن، وہ ہے شیر شاہ سوری نے عوامی بہبود کے لیے کون کون سے ادارے قائم کیے؟ عوامی بہبود کے لیے کون کون سے ادارے قائم کیے؟ تو سب سے پہلے جو ہے آپ لکھ سکتے ہیں کہ شیر شاہ نے عوامی بہبود کے لیے جو ادارے قائم کیے وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 آپ لکھ سکتے ہیں غریبوں اور ناداروں کے لیے لنگر کا انتظام، غریبوں اور ناداروں کے لیے لنگر کا انتظام۔ دوسری جو چیز تھی وہ ہسپتال، ٹھیک ہے جی، بیماروں وغیرہ کے لیے، اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے مدرسے اور مکتب۔ ان کا جو مقصد تھا کہ شیر شاہ سوری کی عوام جو ہے وہ پڑھ لکھ سکے، ٹھیک ہے جی، اور غریبوں کے لیے کھانا، ہسپتال کو بیمار ہو جائے، اور پھر پڑھنے لکھنے کا جو معاملہ تھا وہ مدرسہ اور مکتب بنائے گئے۔ تو یوں جو ہے شیر شاہ نے عوامی بہبود کے لیے ادارے قائم کیے۔ تو اسٹوڈنٹ یہی تھا ہمارا آج کا جو ٹاپک تھا۔ پہلے ہم نے MCQs دیکھے، پھر جو شارٹ کوشچن ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کو ہم نے دیکھا۔ تو اس کو آپ نے توجہ سے غور سے سننا ہے۔ سب سے پہلا جو سوال، اسلام شاہ سوری کی وفات کے بعد جب ملک کے اندر انتشار پیدا ہوا، 1554 میں پشاور پر ہمایوں نے قبضہ کیا، ٹھیک ہے جی، اور پھر اس نے 55 میں لاہور پر قبضہ کر کے اپنی کھوئی ہوئی جو بادشاہ تھی دوبارہ حاصل کی۔ دوسرا سوال کہتا تھا وجوہات بتائیں حملہ کرنے کی، بابر نے جو حملہ کیا تھا، تو سب سے پہلے اقتدار حاصل کرنے کے لیے، دوسرا دولت خان لودھی کی دعوت پہ۔ تیسرا سوال ہمایوں کی آمد سے پہلے
جو قروج کے اندر جو لڑائی ہوئی وہ شیر شاہ کیسے جیتا، تو ہمایوں کی آمد سے پہلے شیر شاہ نے اپنی پسند کی جگہ پر پڑاؤ ڈال لیا، مجبوراً اس کو نشیبی جگہ پہ ہمایوں کو جو ہے وہ کیمپ لگانا پڑا۔ جب بارش آئی، اس کے اندر پانی آیا، تو وہاں سے سپاہی اپنی جگہ بدل رہے تھے کہ شیر شاہ نے اچانک حملہ کر دیا، اور کیا ہوا کہ ہمایوں کے جو سپاہی تھے وہ بھاگ نکلے۔ اس کے بعد شیر شاہ کی حکومت میں انتظام چلانے کے دو بنیادی اہلکار ہیں، وہ کون سے ہیں؟ شکدارہ اور منصفہ۔ اگلا سوال ہے کہ عوامی بہبود کے لیے کون سے ادارے قائم کیے؟ سب سے پہلے لنگر کا انتظام کیا، ہسپتال بنوائے، مدرسے بنوائے اور مکتب بنوائے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا، اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں ہم باب نمبر 2 سٹارٹ کریں گے، تو دیکھنا مت بھولیے گا۔ اب دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔